اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر، شرح اور لغت وہی ہے جو قرآن پاک نے خود سمجھا دی اور بیان کر دی۔ اس موضوع پہ تفسیر ابن کثیر جو سب سے قدیم ترین تفسیر ہے، اس کے مؤلف تفسیر ابن کثیر کے افتتاح میں لکھتے ہیں، سنو، تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو، سبحان اللہ، اس لیے کہ ایک بیان کہیں مختصر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر غور طلب جملہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر وہی ہے جو قرآن پاک خود بیان کر دے، اور ہر دور کے علماء، ہر دور کے قرآن پاک کے مفسر اور جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر وہی ہے جو قرآن پاک خود بیان کر دے، قرآن پاک کی لغت وہی ہے جو قرآن پاک خود بیان کر دے، جو الفاظ کی معانی قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، جو قرآن پاک کے آیتوں کی شرح قرآن پاک نے بیان کی ہے، وہی آخری ہے اور وہی حجت ہے، وہی برہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے شروع میں سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس کی شرح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے۔ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، فرعون نے کیا کہا؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 23، فرعون کہہ رہا ہے، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا سارے جہانوں کا پروردگار رب یہ کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے بیچ میں جو ساری کائنات ہے اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا جو گزر گئے وہ ان کا بھی رب ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ مشرق اور مغرب اس ساری کائنات کا رب ہے، اور جو کچھ اس مشرق اور مغرب میں موجود ہے اور جو اس کے درمیان ہے وہ اس کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، ان کنتم تعقلون، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا کیا مفہوم ہے، کیا تشریح ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اور قرآن پاک کے ذریعے ہم کو پتا چلا کہ رب العالمین کا مفہوم کیا ہے، اس میں عالمین کا مقصد کیا ہے اور رب کا مقصد کیا ہے۔ رب وہ ہے جو اس زمین اور جو 7 آسمان ہیں اور جو ان کے بیچ ہے اور جو اس کائنات کے تمام اطراف ہیں، یعنی تمام مشارق ہیں، تمام مغارب ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا جو پالہ نہار ہے وہ رب ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ عالمین ہے۔ تو اس طرح ہم رب العالمین کے دونوں الفاظ کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے قرآن پاک سے، اور قرآن پاک نے اس کی لغت بھی بتا دی، اس کی شرح بھی بتا دی، اس کی تفسیر بھی بتا دی۔ اور اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالمین کی خود شرح فرما دی، خود بتا دیا کہ عالمین سے مراد یہ زمین، یہ آسمان، ان 7 آسمانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے، جو کچھ گزر گیا اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو مشرق اور جو مغرب اور جو اس کے بیچ میں ہے، وہ سب کا سب عالمین ہے۔ اور عالمین کی شرح کے بعد اللہ خود فرمائے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ رحمت للعالمین سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک رب العالمینی کی حد ہے، وہاں تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچتی ہے، اور جہاں تک رب العالمین کہ عالمین موجود ہیں وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کی شرح، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی لغت جو ابن کثیر نے کہا ہے، اسی طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہی تفسیر ہے، یہی تشریح ہے جو قرآن پاک نے خود بیان کی ہے۔ تو آپ بھی اس پر غور کریں، تفکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کس طرح اپنے الفاظ کی شرح کرتا ہے، کس طرح اپنی آیتوں کی شرح کرتا ہے۔ اور جس دن ہم نے قرآن پاک کو قرآن پاک سے سمجھنا شروع کر دیا، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کرنا شروع کر دی، جس طرح
ابن کثیر نے ارشاد فرمایا ہے، تو ہمارے سامنے اس قرآن پاک کے راز آہستہ آہستہ کھلتے چلے جائیں گے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، جس طرح رب العالمین اس کو کسی چیز سے نہیں روکتی، اس کافر کو بھی کھانا مل رہا ہے، اس کافر کو بھی ہوا مل رہی ہے، اس کافر کو بھی دھوپ مل رہی ہے، اس کافر کو بھی چاندنی مل رہی ہے، تو جس طرح رب العالمین نے اپنی نعمتیں اس پر نہیں روکی ہیں اس دنیا میں، تو اسی طرح اس رب کی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کی رحمت بھی ہر عام و خاص، کافر، مشرک، مسلمان، وہ رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے ہے۔ لیکن جس طرح رب العالمینی سے صحیح طور پر فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں، اس طرح رحمت للعالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے صحیح طور سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مومنین ہیں، اور مومنین کی شرح اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو، صلاۃ پڑھی کرو اور سلام پڑھا کرو ہر وقت، وسلموا تسلیما، ہر وقت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو جبرائیل علیہ السلام خود خوشخبری لے کے آئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں گا۔ تو یہ جو رحمت ہے یہ درود پاک کے صدقے ہے، جو درود پاک پڑھے گا وہ رحمت للعالمین کی رحمت سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو درود پاک نہیں پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہیں کرے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے شریعت پر عمل نہیں کرے گا، وہ اس رحمت للعالمین سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے سے سوائے کافر کے اور کوئی بھی انجان نہیں ہے، سوائے غیر مسلم کے کوئی بھی غافل نہیں ہے۔ اور مسلمان کو اگر اس رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ رحمت جو زمین و آسمان و کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو محیط کر دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے کوئی بتائے کائنات کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پہ فرشتے نہیں ہیں؟ تو جہاں جہاں پر کائنات موجود ہے وہاں پر فرشتے موجود ہیں، وہاں پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں فرشتوں کا زمان و مکان قید نہیں کیا گیا کہ فلاں زمان مکان میں بیٹھے ہوئے فرشتے اور اتنی تعداد میں فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمام ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔